جی میرا سوال یہ ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ دیکھیے، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اس دنیا میں سب دھوکا ہے، سب دھوکا ہے۔ ہاں، جو کچھ سمے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد موت پر ختم ہو جائے گا۔ انسان کا دنیا میں جو بھی کچھ ہے سب کو چھوڑ کر جائے گا، اور روز چھوڑ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ جو انسان دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہ کرے، سبق حاصل نہ کرے، وہ کیا انسان ہے؟ انسان کے جیون کی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں مالک نے انسان کو پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ جاؤ دنیا میں، اب جس نے میری کھوج کی اور میری اس کائنات سے، میری اس بنائی ہوئی دنیا سے مجھے پہچانو، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں میرے حکموں کو پہچانو۔ تو قرآن مجید اللہ کا قول ہے، بولا ہوا، بتایا ہوا، اور کائنات اللہ کا فعل ہے۔ قول اور فعل دونوں سے اللہ کو پہچانو، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ انسان اس دنیا میں دکھی ہے، تکلیفوں میں لین ہے، بیماریوں میں لین ہے، مصیبتوں میں لین ہے، دکھی دکھ اٹھا رہا ہے، مگر اس دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب مر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے کیا پایا دنیا سے؟ ہاں، تو نے کیا پایا دنیا میں؟ تو کہے گا کہ یا اللہ، دکھ کے سوا، تکلیفوں کے سوا، مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں پایا، تیری طرف بھی دھیان نہ دیا، تیری ناراضگی بھی خریدی ہے، تیری ناقدری کی۔ کہا جائے گا کہ میری ناقدری کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، نرک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے دشمن جانو اور اسے سمجھو۔ ہاں، شیطان کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اس لیے وہ پوری طاقت لگا رہا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے ساتھ آدم کی نسل کو بھی جہنم میں لے جاؤں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پر کتنا اس نے فساد پھیلوا رکھا ہے، دھرم کے نام پر، اسلام دھرم کو بدنام کر رہا ہے تاکہ لوگ سچائی کے قریب نہ آئیں۔ اور میرے بھائیوں، شیطان دکھتا نہیں ہے، ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے من میں برا خیال ڈالتا ہے، اس کو پہچانو۔ وہ ہمیں ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے، برائی پر چلاتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے۔ اس لیے اسے پہچانو اور برائی سے بچو اور اچھائی پر چلو، اور قرآن کا گیان حاصل کرو، اور کسی کو دھرتی پر تکلیف نہ دو۔ ہاں، اور سچائی کو پہچانو قرآن کے دوارا، شیطان کے دھوکے کو پہچانو قرآن کے دوارا۔ کسی کو برا نہ کہنا، ہاں، کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو برا سمجھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، میرا بنانے والا مالک، مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، مجھ سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اس لیے میں دوسروں کے عیب نہ دیکھوں، ہاں، اپنے بارے میں دیکھوں، اپنے عیب دیکھوں، اپنے آپ کو سدھاروں، کیونکہ مر کے مجھے اکیلے جانا ہے اللہ کی طرف لوٹ کر، مجھے اپنے کرموں کا حساب اکیلے دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مین چیز ہے اللہ کا ڈر۔ ہاں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ چاہے تو 500 سال کے سجدے رد کر دے اور ایک سجدے کو قبول کر لے جو ہوش و حواس میں کیا گیا ہو، اللہ سے ڈر کر کیا گیا ہو، اور 500 سجدے غفلت میں کیے گئے ہوں۔ تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ترس کھانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ بڑے سے بڑا گنہگار اگر ایک بھی نیک عمل کرے اور اللہ سے ڈر کر، اس کے دل میں ڈر ہو، اللہ سے ڈر کر معافی مانگے، تو اللہ اسے اسی پر، اس عمل پر ترس کھا کر ایک عمل سے بھی معاف کر دے گا۔ اگر انسان دل سے ڈرے اور دل سے عمل کرے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اچھے برے لوگوں کو چھانٹے۔ اب یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہو، جتنے بھی یہ ظالم ہیں، اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ بھی تو آدم کی نسل میں سے ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ تو اللہ اچھے برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم دنیا میں حقیقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم عقل سے جیون کے مقصد پر غور نہیں کر رہے۔ آج ہمارے دل سے دنیا کی یاد اور محبت نہیں نکلتی ہیں کہ گاؤں کی محبت، شہر کی محبت، اللہ کی محبت دل میں نہیں بساتے۔
اس دنیا سے مر کر ہمیشہ جانے کے لیے نہیں سوچتے، دوسروں کی موت سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہاں، اگر ہم غور کریں، اگر آسمان پہ سے کوئی نیا اس دھرتی پر آئے تو اسے اللہ کی دھرتی سب ایک سی دکھائی دے گی۔ اس ایک دھرتی پر اللہ کی مخلوق الگ الگ بسی ہوئی ہے، الگ الگ گاؤں اور شہروں کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آسمان پہ سے آئے تو اس کو بھی جو ہے اللہ کی ایک دھرتی دکھائی دے گی اور اس پر اللہ کی الگ الگ مخلوق بسی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی جیسے کہ ہمارے دل میں ہے، کہ گاؤں سے محبت، شہر سے محبت، فلاں شہر سے محبت۔ تو میرے بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ باغ رشتے ناتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے۔ ارے میرے بھائی، یہ دنیا امتحان کا ذریعہ اللہ نے بنائی ہے۔ بچہ جتنی کمزور، اب دیکھیں ذریعہ کیسے ہے، ہم دیکھیں، غور کریں ذرا۔ بچہ جتنی کمزور حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں بچے کی اتنی ہی محبت ڈال دیتا ہے، اور جتنا بڑا بچہ جو ہے بڑا ہوتا رہتا ہے اتنی ہی محبت گھٹتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے۔ جتنا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا رہتا ہے اتنی ہی محبت کم ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت پیدا کر کے یہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کی پرورش کا ذریعہ بنایا ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ انہی رشتے ناتوں ہی کو اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جیون کا سمے برباد کر دیتے ہیں۔ جیون کے اصل مقصد پر غور نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں لگاتے، اور اس دنیا سے جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار کر مر جاتے ہیں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ تو بھئی میرے بھائیوں، جیون کے اصل مقصد پر غور کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے